अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल खौफनाक नाइट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। ये जो कहानी है इसके सेकंड पार्ट आपको मैं बताने जा रहा हूँ। हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब अब्बा ने घर देख लिया तो उन्होंने बोला कि मैं कल आकर बताऊंगा। मैं रास्ते पर अब्बा को कॉल करता रहा कि अब्बा घर बहुत अच्छा है, आस पास और भी घर बन रहे हैं। फिर मालिक मकान तवील अरसे के लिए बाहर गए हैं। फिलहाल 4-5 साल बरस तक इनके आने की कोई उम्मीद नहीं है। इस अरसे में मैं नौकरी पर लग जाऊंगा, हम अपना घर बना लेंगे। दरअसल मैं चाहता था कि अम्मी खुश हो जाएं। घर पहुंचकर सबसे पहले अम्मी को खुशखबरी सुनाई। अम्मी तो एकदम परजोश हो गई। अंधेरा ना हो जाता तो मैं अभी चली जाती, वो खुश होकर बोली। अब्बा किसी काम से बाहर गए तो मैंने दिल खोल कर इस घर की तारीफें की और एक एक चीज़ की तफसील बताई। अम्मी सारी रात तफसील सुनकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, मैंने कुछ पैसे जोड़ कर रखे हैं, जो एक कमेटी भी डाली हुई है, तो लंबी मगर जल्द ही मिल जाएगी। हम इन पैसों से ड्राइंग रूम के लिए सामान खरीद लेंगे। और अम्मी बड़ी देर तक ख्वाब बनाती रही और मैं भी खुश होता रहा। छोटी बहनें भी खुश हो रही थी। अगले रोज अम्मी, दोनों बहनें और मैं एक टैक्सी में अब्बू के साथ रवाना हुए। अब्बू ने रात को भी कई बार ये बात की कि घर आबादी से काफ़ी दूर है और रास्ते में भी यही कहते रहे। मैं हैरान था कि अब्बा को दूसरा घर मिल नहीं रहा, फिर भी इस घर की बुराइयां ढूंढ रहे हैं। बहरहाल हम सब जब वहां पहुंचे तो अम्मी ने तो देख के खुश हो गई, बहनें भी खुश हो गई। एक बहन बोली, हाय यहाँ पढ़ने का कितना मज़ा आएगा। दूसरी बोली, शाम को गेम भी खेला करेंगे। अम्मी तो बार बार अंदर बाहर का चक्कर लगा रही थी। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि इतना खूबसूरत घर इनको मिल जाएगा। वो बोली, ऐसा घर तो जंगल में भी हो तो हम बखुशी रह सकती हूँ। फिर इनकी निगाह साथ वाले प्लाट पर पड़ी। वहाँ भी एक नामुकम्मल घर मौजूद था। ये भी बन रहा था शायद। खुदा करे अच्छे पड़ोसी हों। हम बड़ी देर तक वहाँ रहे। अब्बा ने जब सबको राज़ी देखा तो वापसी पर स्टेट एजेंसी वाले से बात तय करके आ गए। कुछ ही दिनों बाद हम लोग नए घर शिफ्ट हो गए। अम्मी ने और बहनों ने मिलकर घर की सफाई की और हफ्ते भर में ही हम लोगों ने घर सेट कर लिया। जिस दिन सारी सेटिंग मुकम्मल हो गई, घर चमकने लगा। मामूली सा सामान के बावजूद घर बहुत अच्छा लग रहा था। बहनें किचन में बड़ा दिल लगाकर काम करती। मैं टब में पानी भर भर कर नहाता और अम्मी सारा दिन हाथ की कैंची से घास बराबर करती। इन्हें बागबानी का बहुत ज़्यादा शौक था। गर्ज घर बहुत जल्द निखर गया। हमने अभी तक ना आसपास की आबादी को देखा था और ना वहाँ रहने वाले के बारे में जानना चाहता था। हम सब बहुत मुतमईन और खुश थे। वो पहला वाक़या था जब सब छोटी बहन बाथरूम में नहा रही थी। इसके जिस्म पर और मुंह पर साबन लगा हुआ था कि पानी चला गया। इसने दरवाजे से अम्मी को आवाज़ दी। अम्मी दौड़ती हुई गई। उन्होंने कहा, क्या हुआ है? उसने बताया कि पानी बंद हो गया है, नलके में पानी नहीं आ रहा। अम्मी ने इसे बाल्टी भर कर पानी दिया और वो नहा कर निकली तो अम्मी ने बाथरूम के नलकों का जायजा लिया। जो ही नलका खोला, पानी बड़ी तेजी से आने लगा। अम्मी ने बहन को डांटा कि इसे सही तरह से नलका खोलना नहीं आया। अम्मी ने नलका बंद किया और बाहर निकलने लगी तो नलका फिर खुल गया। अम्मी बड़ी हैरान हुई कि अभी तो नलका अच्छी तरह बंद करके आई हूँ। अम्मी ने वापस जाकर नलका बंद किया मगर नलका बंद नहीं हुआ। अम्मी समझी कि नलके में खराबी है। उन्होंने नीचे से वालों को बंद कर दिया। पानी बंद हो गया। वो बाहर निकले लगी तो शावर खुल गया और पानी की बौछार शुरू हो गई। कुछ खराबी है इस बाथरूम के नलकों में, अम्मी बड़बड़ाई। मुझे थोड़ा बहुत प्लम्बर का काम आता था। मैंने सारे नलके चेक किए, सब ठीक थे। सब में पानी आ रहा था और बंद करने पर बंद हो रहा था। हम लोगों ने मामले पर तवज्जो ना दी और अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। 2-4 दिन बाद बाथरूम में मुंह धो रहा था कि नलका बंद हो गया। मैंने हर नलका चेक किया, ना शावर से पानी आ रहा था ना किसी और चीज़ से। और तो और बेसन का नलका भी बंद हो गया था। मैं
ناچار باہر نکلا اور دوسرے باتھ روم میں منہ دھونے چلا گیا۔ میں نے نلکا بند کر کے باہر نکلا رہا تھا کہ نلکا خود بخود کھل گیا اور تیزی سے پانی گرنے لگا۔ میں بند کرنے مڑا تو نلکا بند تھا۔ میں بہت حیران ہوا کہ معاملہ کیا ہے۔ میں نے امی کو بتایا تو وہ بولی خدا جانے اس گھر کے نلکوں میں کیا چکر ہے، جنات ہوں گے۔ میری بہن بولی یہ مذاق کی بات نہیں ہے، مجھے شک ہو رہا ہے کہ گھر میں کچھ ہے۔ صبح میں چائے بنا رہی تھی تو میری بلی ایسے فو فو کر رہی تھی جیسے اس کے سامنے کچھ ہو۔ میری دوسری بہن بتانے لگی اچھا یہ فضول باتیں مت کرو، اور اپنے ابا کے سامنے تو کچھ کہنا بھی نہیں، وہ تو بات کا پتنگڑ بنا دیں گے۔ امی نے بہن کو غور کر کہا اگلی صبح میں کچن میں چائے لینے گیا تو میں نے دیکھا کہ بلی کچن کے دروازے کے ساتھ کھڑی گڑا رہی تھی۔ اس کے جسم کا ایک ایک بال کھڑا ہوا تھا، دم پھولا ہوا تھا، اور اپنے سامنے دیکھ دیکھ کر اس طرح آوازیں نکال رہی تھی جیسے کسی چیز سے خوفزدہ ہو۔ میں نے اچھی طرح ادھر ادھر دیکھا مگر مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ بہن کچن میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، مجھے دیکھ کر بولی دیکھا بھیا، بلی کو دیکھا کیسے کر رہی تھی، حالانکہ آس پاس کوئی کتا بھی نہ تھا جسے دیکھ کر یہ ایسے فو فو کرتی، نہ کوئی اور جانور، مگر خدا جانے اسے کیا نظر آ رہا ہے۔ بہن کی اس بات میں صداقت تھی، مجھے کچھ خوف محسوس ہوا۔ بھیا پانی بھی نہیں ہے، وہ بولی کیا صبح امی نے تو مشین چلائی تھی اور ٹینکی اوور فلو ہو گئی تھی۔ میں نے حیران ہو کر کہا آپ خود دیکھ لیں۔ اس نے نلکا کھولا لیکن پانی نہ تھا، واقعی پانی بند تھا۔ پھر سارے گھر کے نلکے چیک کیے، کہیں بھی پانی نہ تھا۔ میں نے ٹینکی کو چیک کیا، وہ ایسے خالی تھی جیسے اس میں کبھی پانی تھا ہی نہیں۔ میں الجھن کا شکار ہو گیا۔ جا کر موٹر چلائی تو موٹر سے ایک آواز آئی، دھواں نکلا اور موٹر بند ہو گئی۔ لو ایک اور نئی مصیبت آ گئی، کالج کو دیر جو ہو رہی ہے۔ میں نے جلا کر ٹینک کھولا مگر اس میں پتھر بھرے ہوئے تھے۔ پہلے تو آنکھوں پر یقین نہ آیا، بھاگ کر امی کو بلایا، انہوں نے بھی تصدیق کی کہ ٹینک میں پانی کے بجائے پتھر بھرے ہوئے ہیں۔ امی پریشان ہو گئی۔ میں برابر والے پلاٹ سے پانی بھر کر لایا۔ یوں سب نے منہ ہاتھ دھویا اور روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ دوپہر کو گھر آیا تو ابھی تک سب یہی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے بے خیالی میں ہاتھ دھونے کو نلکا کھولا تو پانی آ رہا تھا۔ میں حیران ہو کر چلایا امی پانی آ رہا ہے۔ ہاں ٹینکی میں تو صرف پانی صبح بھرا تھا، میں نے امی بولی، مگر وہ تو خالی تھی، میں نے خود دیکھا تھا۔ میں نے بتایا تمہیں غلط فہمی ہوگی۔ امی نے کہا اگر مجھے غلط فہمی ہوئی ہے تو ٹینک میں پتھر بھرے ہونے کا کیا مطلب تھا؟ میں نے کہا اور ٹینک کے ڈھکنا اٹھایا، میرے منہ سے چیخ نکلنے لگی تھی، اس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ امی پریشان ہو گئی۔ ہمارے ایک ماموں تھے رشتے کے، وہ اب نارمل تھے، بہت کم بات کرتے تھے، کھانے کو دے دیا تو کھا لیا، نہ دیا تو نہ کھایا، کسی نے منہ دلا دیا تو دھو لیا، ورنہ ہفتوں یوں ہی گھومتے تھے۔ وہ ہماری بڑی مامی کے پاس رہتے تھے۔ بڑی مامی سعودیہ عرب جانے لگی تو انہیں ہمارے پاس چھوڑ گئی۔ انہیں آئے ہوئے ایک دو روز ہی ہوئے تھے کہ کمرے سے ان کی چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ اس وقت صبح کے 4 بج رہے تھے۔ وہ باتھ روم میں دروازے میں کھڑے ہوئے تھے، جس طرح بلی کسی چیز کو دیکھ کے خوفزدہ ہو جاتی تھی اور اس کا رواں رواں کھڑا ہو جاتا تھا، اس طرح ماموں کے سر کے بال کھڑے ہوئے تھے، ان کا رنگ بالکل سفید ہو رہا تھا، اور وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہہ رہے تھے یہ ہمیں اندر نہیں آنے دے رہا۔ میں آگے بڑھا، امی ابا اور بہنیں سب جمع ہو گئی۔ کون ماموں کون آگے نہیں بڑھنے دے رہا؟ میں نے ہمت کر کے آگے بڑھ کر پوچھا۔ مجھے باتھ روم میں کچھ نظر نہ آیا، یہ اس کے دانت باہر ہیں اور سر پر سینگ ہیں۔ انہوں نے اندھیرے باتھ روم میں اشارہ کیا۔ امی نے اتنی دیر میں ورد شروع کر دیا آیاتوں کے، پتہ نہیں ماموں کو کیا نظر آ رہا تھا۔ پھر وہ اچانک نارمل ہو گئے، گیا وہ زرد ہو کر بولے 3-4 دن سکون سے گزرے۔ میں لان میں بیٹھا تھا، عصر کا وقت تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک سانپ کا پھن لہرایا۔ میں خوفزدہ ہو کر اٹھنے لگا کہ گھاس سے سانپ نکل آیا، مگر سانپ سے زیادہ خوفناک بات یہ تھی کہ سانپ
کسی اندھے کے ہاتھ میں تھا اور کوئی اس رسی کی طرح میرے چاروں طرف گھما رہا تھا۔ میں حلق سے کوئی آواز بھی نہ نکال سکا اور بیٹھے بیٹھے پسینے میں نہا گیا۔ اس گھر میں ضرور کوئی بلا ہے، کوئی عذاب ہے، کچھ بھی ہے ضرور۔ ہمیں یہ گھر فوراً چھوڑ دینا چاہیے، میں سوچ رہا تھا۔ ابا نے گھر میں داخل ہوتے مجھے گمسم حالت میں دیکھا تو ادھر ہی چلے آئے۔ ابا پر میری یوں ہی نظر پڑی، میں خوف سے چلایا، ابا سانپ کہاں ہے؟ ابا سمجھے کہ گھاس میں سانپ نظر آ رہا ہے، مگر میں ہلا میں دیکھ کر اشارے کر رہا تھا۔ ابا وہ سانپ نظر نہیں آ رہا تھا، پھر سانپ غائب ہو گیا۔ میں نے خوفزدہ آواز میں کہا، ابا یہ گھر چھوڑ دیں، یہاں کچھ ہے۔ خوف سے مجھے بخار چڑھ گیا، سب میرے سرخانے جمع ہو گئے۔ امی پاٹ پڑھ کر پھونکنے لگی۔ ابا یقینی بے یقینی کے انداز میں بڑبڑائے، اور لو خوبصورت مکان! تمہیں اور تمہاری امی کو شوق تھا؟ آج بھی آفس میں ایک آدمی نے بتایا ہے کہ شہر میں ایک گھر موجود ہے، مگر تم لوگ وہاں کیوں نہیں چلے جاتے؟ میں ابھی تک خوفزدہ تھا، لگتا تھا پھر میرے سامنے کوئی سانپ لہرانے لگے گا۔ میں بولا، نہیں ابا، ہم چلیں گے۔ امی اور بہنیں میرے ماتھے پر بھیگی ٹپیاں رکھ رہی تھی، ان میں سے کوئی بھی کچھ نہ بولا۔ امی تو بالکل خاموش تھی۔ بہت جلد ہم نے سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ جس دن ہماری آخری کمرے کا سامان پیک کر رہے تھے، اس دن گیٹ پر امی کو ایک خاتون ملی۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی تھا۔ وہ اس گھر کے سامنے رکنا نہیں چاہ رہی تھی۔ انہیں یہ بھی خبر نہ تھی کہ ہم لوگ شفٹ کر رہے ہیں۔ وہ امی سے کہہ رہی تھی، بہن سچ پوچھیں تو مجھے اس گھر میں بڑا ڈر لگتا ہے۔ میرا بیٹا مجھے زبردستی لایا ہے، یہ کہتا ہے خواہ مخواہ اس گھر کو بدنام کیا ہوا ہے۔ چل کر دیکھیں، 2 ماہ سے لوگ اس میں موجود ہیں، کسی کو کچھ نہ ہوا۔ کیوں، اس گھر کے بارے میں کیا مشورہ ہے آپ کا؟ میں نے پوچھا۔ بیٹا، اس گھر میں کبھی کوئی 1 ہفتے سے زیادہ نہیں ٹکا۔ حد تو یہ کہ مالک مکان بھی نہ رہ سکے۔ وہ شہر میں دوسرے گھر میں رہتے ہیں، بار بار لوگوں کو دھوکے سے گھر کرائے پر دیتے ہیں، مگر یہ گھر عذاب زدہ ہے۔ اس کے ساتھ والے پلاٹ پر بھی سایہ ہے۔ جو لوگ یہ گھر بنوا رہے تھے 2-3 دن مزدوروں کے ہلاکت کے بعد ادھورا چھوڑ گئے۔ میرا بیٹا کہتا ہے یہ سب کہانیاں ہیں، مجھے زبردستی آپ نے ملانے لے آیا ہے، مگر مجھے تو ابھی بھی ڈر محسوس ہوتا ہے۔ آپ کے ڈر نہیں لگتا کیا؟ امی ابھی بھی جواب نہ دے پائی تھی کہ چھوٹی بہن چیختی ہوئی باہر نکلی، امی سب نلکوں سے خون آ رہا ہے۔ امی اندر بھاگی، میں بھی اندر آیا۔ کچن کے بیسن میں خون بھرا ہوا تھا، جو بھی نلکا کھولتے پانی کی بجائے خون آ رہا تھا۔ خوف سے سب کا برا حال تھا۔ ہم لوگوں نے اسی دن اس خوبصورت گھر کو خدا حافظ کہہ دیا۔ بعد میں امی نے بتایا کہ ان کا پھر ارادہ بدل گیا تھا۔ انہوں نے ابو سے کہا تھا کہ کسی بزرگ سے خسار کھجوا لیتے ہیں، ایسا گھر پھر نہیں ملے گا، مگر شاید ان کے اس ارادے کی خبر اس گھر میں رہنے والی مخلوق کو ہو گئی تھی، اس لیے سب کو خون نظر آیا اور ہم نے گھر چھوڑ دیا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی، بہت مزے کی کہانی ہے۔ اگر آپ رات کو ہینڈ فری لگا کے سنیں، اور پھر درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز مل سکیں۔ اپنا بھی خیال رکھیں، اللہ حافظ۔